نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصود اور اس کی حقیقت دل کے اندر سے غفلت کو دور کرنا ہے، یعنی جو بھی امر یا حکم یا نیکی غفلت کو دور کرنے والی ہو، خواہ وہ ذکر یا کام زبان سے کیا جائے یا دل سے یا خیال سے، وہ ذکر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو 100% پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے ساتھ بھی جو کام کیا جاتا ہے وہ غفلت کو دور کرنے والا ہو، وہ ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خرید و فروخت ہے، شادی بیاہ ہے، کھانا پینا، نشست و برخاست وغیرہ، یہ دنیا کے بھی جتنے بھی جس قسم کے جو کام ہیں، اگر ان کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی رعایت کی جائے، سنت کے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اور جبکہ ساتھ میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، تو یہ سب ذکر ہی کہلاتا ہے۔ اور جب غفلت انسان کے دل سے بالکل ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی جب انسان کے دل کے اوپر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا دائمی نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ذکر کرنے والا منتہی کہلاتا ہے۔ منتہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے ڈگری کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اسی طرح سے روحانیت میں بھی ہمارے سلسلے کے اندر بھی روحانی اسباق کا ایک سلیبس ہوتا ہے۔ تو اس سلیبس کو جب انسان پورا کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے کورس پورا کر لیا، اس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ اور تصوف کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ منتہی ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اس درجے اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بارے میں پھر یہ بات صادق آ جاتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ جو اللہ کو دیکھ رہے ہو کی جو کیفیت اور کنڈیشن انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ سلوک کی، تصوف کی تکمیل پر ہوتی ہے۔ جب اس کا تصوف اور سلوک کا سلیبس ایک اعتبار سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں اس کے لیے یہ بات صادق ہوتی ہے کہ کأنک تراہ، کہ گویا یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے عبادت کرتے ہوئے، تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اب ذکر کی چند قسمیں بن گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے دل سے، اور دوسری قسم ہے زبان سے، اور تیسری قسم ہے دل اور زبان دونوں سے، اور چوتھی قسم ہے جسم کے اعضاء و جوارح سے۔ اب ان سب میں افضل یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، اور اگر ان میں سے ایک کی بات کی جائے، یعنی دل اور زبان میں سے کسی ایک کے ذکر میں مشغول ہونے کی بات کی جائے تو دل کا ذکر افضل ہے زبان کے ذکر سے۔ اب صرف زبان سے ذکر کرنا جبکہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے،
یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے صرف اس وجہ سے ذکر کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ بھئی اللہ کے فضل سے جسم کا ایک عضو یعنی زبان تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے ہی، اور اس دوران میں جب انسان اپنی زبان سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو تمام وقت تو غافل نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جب انسان اپنی زبان سے مستقل ذکر کرتا رہتا ہے تو کرتے کرتے یہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ لسانی ذکر یا زبانی ذکر یہ حضور قلب کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے دل کے اندر اتر جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اعضاء اور جوارح کا بھی جو ذکر ہے اس کے اندر بھی حضور قلب ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل کے اندر توجہ دھیان ہونا۔ اور اس کا جو سب سے ابتدائی درجہ ہوتا ہے، جو ادنا درجہ ہوتا ہے، کہ شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی نیت ہو ہماری، تو یہ بھی ایک اعتبار سے جو ہے نا وہ حضور قلب کی پہلی قسم ہے، ابتدائی سٹیج ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دل کا ذکر بھی دو طرح سے ہوتا ہے، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی عظمت اور اس کی جبروت اور ملکوت میں فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں یعنی زمین آسمان میں سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، بارشیں، ان چیزوں میں غور و تدبر کرنا بھی دل کا ذکر ہی کہلاتا ہے۔ تو مطلب اب اس کا یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو کو، جسم کے کسی بھی حصے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے بغیر استعمال نہ کرنا، اور پھر اس کے اندر ایک رسوخ اور پختگی کا پیدا ہو جانا، اور یہی چیز مراقبے کی حقیقت کہلاتی ہے۔ اور دوسری قسم دل کے ذکر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، ان سے رکتے وقت میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ بعض اوقات میں دل سے ذکر کرنا افضل ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنے کی بجائے، بلکہ بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر زبان سے ذکر کرنا جائز بھی نہیں ہوتا، یعنی جب انسان بیت الخلاء میں باتھ روم کے اندر ہو یا اس کے علاوہ انسان کے ذمے جو ازدواجی حقوق ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے وقت میں زبان سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت میں بھی ذکر قلبی اور دل سے اللہ کو یاد کرنا یہ جائز ہے اور مستحسن ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اور دائمی ذکر بھی دل کے ذکر سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمارے دین میں زبان سے ذکر کرنے کو فرمایا گیا ہے، جیسا کہ نماز کے اندر ہم جو جتنی بھی قرات کرتے ہیں، رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، پھر تحیات کا جو پڑھنا ہے، تو وہاں پر دل سے ان چیزوں کا ذکر کرنا یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر زبان سے ذکر کرنا اور ان کلمات کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ عبادت اور نماز مقبول نہیں ہوتی۔ تو ابھی انشاءاللہ اس میں قرآن پاک کے اندر ہمیں
جو اللہ پاک نے جو ذکر کے بارے میں جو آیات ہمیں ملتی ہیں، جن کے اندر ذکر کی تلقین ہے، ذکر کی ترغیب ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا کچھ تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ قرآن پاک کے اندر کتنی جگہ پر کس جگہ پر کس قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی ہمیں تلقین اور ترغیب دی گئی ہے۔